الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ مکی صورتوں کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور اسی اعتبار سے آج سورہ یوسف سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 111 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل ہیں۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی ایک منفرد سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذاتی احوال کے اعتبار سے انتہائی ایمان افروز واقعات ہیں کہ جو بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی علم و حکمت کے موتی بھی جمع کیے۔ اس مختصر سی نشست میں ہمارے پاس موقع تو نہیں ہوتا کہ اس تفصیل میں ہم جائیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اس کا انفرادی مطالعہ کریں۔ بڑی حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باتیں ہیں کہ جو بیان فرمائی ہیں۔ اس کے پس منظر کو نوٹ فرما لیجئے کہ جو یہود تھے وہ مشرکین مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا اصل مقام تو فلسطین تھا، یہ مصر کیسے آ گئے؟ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے، فرعون آ رہے، فرعون کے معاملات، وہاں پر مسائل، وہاں پر پریشانیاں، وہاں پر غلامی، وہاں پر دیگر مشکلات، تو یہ کیسے مصر کے اندر آ گئے جبکہ ان کا اصل مسکن تو فلسطین تھا؟ یہ سوال کرنا علم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ شرارتاً یہ سوال تھا کہ جو کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں یہ پوری سورہ مبارکہ ہے کہ جو نازل فرما دی اور یوسف علیہ السلام کے احوال کو تفصیل کے ساتھ اس صورت میں اللہ نے بیان کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تو دیگر صورتوں کے اندر کہیں نام کے ساتھ تو ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے جو احوال ہے یہ صرف اس صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام اصل میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے قرار پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں۔ وہ ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی اور ان کے پڑ دادا بھی نبی تھے۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس سلسلے سے یہ معاملہ چلا ہے۔ پھر یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور پڑھ کر بھی آ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جب صحرا سینا میں پہنچی تو 12 چشمے اللہ نے جاری کیے اور اس سے 12 قبائل ہیں کہ جو شروع ہوئے اور بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ ہے کہ جو جاری ہوا۔ تو یہ جو لفظ اسرائیل ہے یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ ہبریو لینگویج عبرانی زبان ہے، اس کے اندر اصل میں یہ کہا جاتا ہے اسر کہتے ہیں بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ عبداللہ جو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اللہ کا بندہ، عبرانی زبان کے اندر کہتے ہیں اسرائیل۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان سے یہ سلسلہ ہے کہ جو آگے چلا ہے۔ اور ان کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے اور دیگر 10 بھائی کے جو بڑے تھے یہ سوتیلے بھائی تھے، دوسری ماں سے تھے۔ گویا یہ ٹوٹل 12 بھائی تھے جس سے بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے کہ جو آگے چلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ذاتی ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے حسن تھا کہ جو عطا فرمایا تھا۔ سیرت بھی ان کی اچھی تھی اور صورت بھی اللہ نے ان کی بہترین بنائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے شدید محبت تھی، دیگر بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا اور وہ ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اس تذکرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پر اللہ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور ان کو قتل کرنا چاہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا اور بالآخر مصر کی سلطنت ہے کہ جو عطا فرما دی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مکہ والے حسد کرتے ہیں اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالآخر ان کو بھی محفوظ فرمائے گا
اور فاتحین مکہ کی صورت میں، بے تاج بادشاہ کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو یہاں واپس لے کر آئے گا۔ یہ کچھ اشارہ اور مماثلت ہے یوسف علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اعتبار سے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ مزید اللہ یہاں پر بیان فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے ان کے سامنے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے اس کو اللہ نے احسن القصص قرار دیا، بہترین بیان ہے کہ جو اللہ نے قرار دیا۔ ابتداً اللہ نے واضح کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب تھا کہ جو دیکھا تھا 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے اس بیٹے کو اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن فرما دیا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہ کرنا، حسد پیدا ہو جائے گا اور وہ تمہارے قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے رکوع میں بیان فرمایا کہ بھائیوں کو یہ شکایت تھی کہ والد محترم کی توجہ یوسف پر زیادہ ہے، ہم پر کم ہے، جبکہ ہم بڑے بھی ہیں، ہم ایک جتھا بھی ہیں، اور قبائلی زندگی کے اندر زیادہ اولاد ہونا یہ طاقت سمجھی جاتی تھی، تو ہم مضبوط بھی ہیں، ہم 10 بھی ہیں، لیکن ان کی زیادہ محبت یوسف کے ساتھ ہے۔ یہ حسد پیدا ہو گیا، حسد کی آگ اس انتہا تک لے گئی کہ انہوں نے قتل کرنے کے فیصلے شروع کر دیے۔ بالآخر بڑے نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں کے اندر ڈال دو۔ انہوں نے اپنے والد کو آمادہ کیا اور کھیل کود کے بہانے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے گئے اور وہاں جا کر ایک اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیا اور ان کی قمیص پر جھوٹا موٹا خون لگا کر لے کر آ گئے اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ہم کھیل میں لگ گئے، بھیڑی نے آ کر کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے کہ جو بولا جا رہا ہے، لیکن اس موقع پر انہوں نے کہا فصبر جمیل، میرے لیے تو بہترین صبر ہی ہے، گویا میں یہاں پر کیا کر سکتا ہوں۔ اب وہاں سے ایک قافلہ ہے کہ جو گزرا ہے، انہوں نے ڈول ڈالا اس کنویں کے اندر اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے وہاں پا لیا۔ اب اس دور کے اندر بچے فروخت کیے جاتے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی متاع ہے کہ جو ہمیں مل گئی، ہم مصر میں جا کر اس کو فروخت کر دیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ لے کر گئے ہیں، ان کو مصر میں لے جا کر فروخت کر دیا اور اونے پونے گویا وہ مال مفت تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی آ کر اس کا دعویٰ کر دے ملکیت کا تو جیسے بھی ہو اس کو فروخت کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے اندر عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ وہ وہاں کا بڑے مرتبے پر تھا، اعلیٰ عہدے پر موجود تھا، اس نے خرید لیا یوسف علیہ السلام کو اور اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا اور اسے اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ بچہ لے کر آیا ہوں، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے اولاد تھے۔ اللہ نے انہیں باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم تھا کہ جو عطا فرمایا تھا، یہ حکمت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ پھر عزیز مصر کے گھر میں پہنچا کر وہ حکمت، وہ تعلیمات ان کو سکھانے کا ذریعہ بنا دیا کہ جو امور سلطنت کو چلانے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً وہ بڑے کا گھر تھا تو وہاں پر حکومت کے اعتبار سے ڈسکشنز بھی ہوتی ہوں گی۔ یوسف علیہ السلام ان سے سیکھنے والے بن گئے، اللہ نے ذریعہ بنا دیا اور ان کو معاملات کی تہ تک پہنچنے کا علم اور خوابوں کی تعبیر کا علم ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام وہیں پر وقت گزارتے گئے۔ جب وہ اپنی جوانی کی عمر پہ پہنچے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، شیطان نے اس کو ورغلا دیا اور اس نے دعوت گناہ دی یوسف علیہ السلام کو اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ اختیار کی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ ایک موقع پر وہ کمرے میں موجود تھے، اس کی بیوی نے بلایا ہے عزیز مصر کی، یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑے ہیں دروازے کی طرف، پیچھے سے قمیص کو پکڑا گیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی۔ اب جب باہر نکلے ہیں تو عزیز مصر کھڑا ہے، وہ عورت بدل گئی اور اس نے کہا کہ اس نے میرے اوپر اقدام کیا ہے۔ اب اللہ نے ایک بندہ وہاں بھیج دیا کہ جو اسی عورت کے گھر والوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کر لو، قمیص کو دیکھ لیتے ہیں کہاں سے پھٹی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کی طرف سے اقدام ہوا، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جو بیوی ہے عزیز مصر کی، اس نے کوشش کی ہے اس کام کو کرنے کی، تو دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے۔
अजीज मिस्र जान गया कि ये औरतों ही की चाल है कि जो इसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो मामला था ये कोई छोटा मामला नहीं था, फिलहाल वहां पर मामला दब गया और बात घरता रह गई। लेकिन हम जानते हैं कि जब बड़े घरानों की बात होती है, इलीट खानदान की बात होती है और आसा की बात होती है, तो ये बात है कि जो फैल जाया करती है। आज हमारे माशरे के अंदर भी देख लीजिए स्कैंडल्स कितनी तेजी के साथ जंगल की आग की तरह फैल जाते हैं। ये खबर फैल गई वहां की अमीर औरतों के अंदर कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम के साथ इश्क में पड़ गई। ये वो कैफियत है। अजीज मिस्र की बीवी ने कहा अच्छा, उसने एक मौका तलाश किया और तमाम औरतों को अपने पास दावत पे बुलाया और वहां पर उसने कहा कि ठीक है, अब इन सबको बैठाया गया, सेब और छुरी है कि जो उनको पकड़ाई गई और कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि जरा तुम निकलकर तो बाहर आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहां से निकलकर बाहर आए हैं उनके सामने, तो तमाम की तमाम औरतें जो वहां पर मौजूद थीं उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली और वो पुकार उठी हाशा लिल्लाह कि ये तो अल्लाह की पनाह, मा हाजा बशरा, ये कोई बशर नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, बल्कि ये तो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होता है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न था कि जो अता किया हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने क्या हुस्न दिया था। उसी के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर पाक दामनी भी मौजूद थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर हया भी मौजूद थी और अल्लाह का डर और खौफ भी मौजूद था। गोया उनकी इन सीरत और कैफियत को देखकर वो औरत भी पुकार उठी कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है कि जो मालूम होता है। वहां पर बड़े धड़ल्ले के साथ अजीज मिस्र की बीवी ने कहा हाँ देख लिया तुमने, मैंने इसको दावत गुनाह दी थी और अगर अब भी इस बात को ना माना तो इंतहाई सख्त सजा है कि जो इसको दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, पहले एक ही पीछे लगी थी, अब तो इतनी औरतें हैं कि जो पीछे लगी हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने नफ्स के ऊपर काबू नहीं रख सकता, ये मेरा रब है कि जो मुझे महफूज कर सकता है। और वहां पर दुआ की कि अल्लाह इस फितने से मुझे महफूज फरमा, चाहे मुझे कैद खाने ही में डाल दे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और जो वहां के अजीज मिस्र थे वो ये जान गए कि अब इस फितने को हम नहीं रोक सकते, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि यूसुफ को कुछ अरसे के लिए कैद खाने ही में डाल दिया जाए। ये है जुल्म और ज्यादती कि वो लोग के जो बेकसूर होते हैं, वो लोग के जो मजलूम होते हैं उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, कमजोर होते हैं उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। और इस तरह की चीजें हैं कि जो रिवायात के अंदर नजर आती हैं। बिलाखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद के अंदर डाल दिया गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और बाब का आगाज होता है। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद के अंदर चले गए तो उनके साथ दो और कैदी थे, वो भी आ गए। उन दोनों ने कोई ख्वाब देखा था। एक ने देखा कि मेरे सर के ऊपर रोटी का टुकड़ा है और उसमें से परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। दूसरे ने देखा कि मैं बादशाह को शराब निचोड़ निचोड़ कर पिला रहा हूँ। तो उन्होंने सवाल कर लिया कि आखिर इसका माजरा क्या है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के एतबार से यहाँ पर एक दाइये दीन का मामला बयान किया गया है कि कैद खाने के अंदर मौजूद है, वो कैदी खुद आए हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया और यहाँ पर एक दावत दीन है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामने पेश की और उनको इत्मीनान दिलाया कि तुम्हारा खाना आने से पहले पहले मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा। गोया ख्वाबों की ताबीर के जवाब देने का आसरा दिया और अल्लाह की तौहीद और उसकी दावत है कि जो उनके सामने पेश की है। गोया एक मुख्तसर सा खुतबा है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहाँ पर बयान किया गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास जो भी इल्म है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अता करता है। गोया सबसे पहले अपनी आजिज़ी बयान कर दी कि मैं कोई फलसफा नहीं बखार रहा, मैं कोई अपना आला मराते तुम्हारे सामने नहीं बयान कर रहा, ये मेरे रब का मुझे सिखाया हुआ है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उनकी मुशरिकाना रविश थी उससे ऐलान बेजारी की। वो लोग जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, आपने अपने आप को उनसे अलग किया और अपने आप का तौहीद का मामला है कि जो पेश किया। फिर अपना तारुफ भी पेश किया कि मुझे ये तालीमात कहाँ से मिली हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम या मेरे आबा व अजदाद हैं कि जो ये तालीमात मुझे देने वाले हैं। वह मालूम ऐसा होता है कि उनके दरमियान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ मौजूद था, तो अपना तारुफ भी करा दिया और अपना ताल्लुक अपने असलाफ से जोड़कर बता दिया कि मैं कोई नई बात लेकर नहीं आ रहा, बल्कि वो सिलसिला है कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ उसी सिलसिले को तुम्हारे सामने
پیش کر رہا ہوں۔ پھر سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور شرک کی نفی ہے کہ جو پیش کی ہے، یہ بنیادی شے ہے۔ توحید کی دعوت تمام انبیاء کا یہ تذکرہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، وہ توحید کی دعوت ہے، اور شرک کی نفی ہے کہ جو آپ نے پیش کی۔ پھر آپ نے واضح کیا کہ دیکھو لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتے ہوئے توحید کے راستے کو اختیار نہیں کرتی ہے، بلکہ خود ساختہ معبود کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیتی ہے۔ وہ یہ انسانوں کی کمزوری بھی بیان کر دی۔ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور ذاتی تصورات کی بنیاد پر کسی کو معبود بنا بیٹھتی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتی ہے، اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ پھر بیان کیا دیکھو معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور اسی کا اختیار ہے کہ انسانوں کو احکامات عطا کرے، گویا وہی رب ہے۔ پھر ان سے سوال بھی کیا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ایک سے زیادہ رب ہو تو کیسے یہ معاملات چل سکتے ہیں؟ کیا ایک کو راضی کرنا آسان ہے یا زیادہ کو راضی کرنا؟ وہ بھی غلام تھے نا، وہ جانتے تھے اگر ایک آقا اس کو راضی کرنا آسان ہے، لیکن ایک غلام کے ایک سے زیادہ آقا ہوں تو سب کو راضی کرنا، سب کو منانا مشکل ترین کام ہے۔ تو یہ وہ حکمت کے ساتھ دعوت ہے کہ جو پیش کی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس نے حکم دیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں صرف اسی کی، گویا اصل حاکم اللہ ہے، اصل حکم کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، گویا آزر سے کہ بت سے زیادہ اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ واضح فرما دیا۔ اور پھر آخر میں کہا کہ دیکھو انسانوں کو اسی کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ پھر ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی کہ جس کے سر سے روٹی پرندے کھا رہے ہیں اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، اور جو شراب نچوڑ کر دے رہا ہے اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اب وہ معاملات تھے کہ جو ان کے ہوئے تھے سزا کے طور پر یہاں پر رکھا گیا تھا۔ اب اس کے بعد جس کو آزاد کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جب باہر نکلو تو اپنے بادشاہ سے، اپنے آقا سے ذرا میرے بارے میں تذکرہ کرنا کہ دیکھو میرے اوپر ظلم ہوا ہے اور مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ اب جب وہ باہر نکلا تو روایات میں آتا ہے تقریباً 9 سال کا عرصہ ہے کہ جو گزر گیا، اور شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ تذکرہ کرے بادشاہ کے سامنے۔ اب پھر حالات بدلتے ہیں اور ایک موقع پر بادشاہ خواب دیکھ لیتا ہے، اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں، ان کو 7 دبلی گائے ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 بالیاں ہیں۔ یہ وہ خواب ہے کہ جو دیکھتا ہے۔ اب اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی ذرا تعبیر تو بتاؤ۔ اب جو درباری تھے وہ جانتے تھے اس خواب کی تعبیر وہ نہیں بتا سکتے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں گائے کیا ہے۔ اس کو یاد آ گیا کہ جو شراب نہیں چھوڑا کرتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے ذرا موقع تو دیں، میں قید خانے میں جاتا ہوں اور اس خواب کی تعبیر ذرا لے کر آتا ہوں۔ اب وہ 9 برس بعد تقریباً اس قید خانے میں گیا ہے اور یوسف علیہ السلام کو اس نے مخاطب کیا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے انسان، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب ذرا سوچئے 9 سال بعد وہ شخص آ رہا ہے، اس کو پیغام دیا گیا تھا کہ بادشاہ کے سامنے پیش کرنا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو شکایت کرتا، اس کو جواب نہ دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارا جو خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک تم خوب فصلیں ہیں کہ جو تمہاری اگیں گی، خوب فراوانی ہوگی، لیکن اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے یہ قحط سالی کے سال ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، تو جو کچھ تم نے اگایا ہے اس کو محفوظ کرو اور ان کی باریوں کے اندر ہی رہنے دو، گویا جو اناج ہے، جو گندم ہے، اس کو اس کی شاخوں کے اندر ہی رکھ دو، وہاں محفوظ ہو جائے گا، اور جب 7 سال خوش سالی کے آئیں گے تو اس میں سے استعمال بھی کرنا اور کچھ چھوڑ دینا آگے فصل اگانے کے لیے۔ مزید یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر 1 سال اور آئے گا اور وہ فراوانی کا سال ہوگا، اللہ بارشیں نازل کرے گا اور تم خوب نچوڑو گے بھی، گویا تمہارا دھندا بھی چلتا رہے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس اعتبار سے لاہ عمل بھی بیان کر دیا کہ ان حالات میں کیا معاملات ہے کہ جو
اختیار کرنے چاہیے۔ اب یہ شخص دوڑتے ہوئے گیا اور بادشاہ کے سامنے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب جب بادشاہ کو پتہ لگا تو بادشاہ نے کہا ایسا کون سا شخص ہے کہ جو قید خانے کے اندر ہے اور اتنی بہترین تعبیر اس نے دی ہے، ذرا اس کو میرے پاس بلا کر تو لاؤں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہلوا دیا کہ دیکھو یہ جو داغ میرے اوپر لگا ہوا ہے میرے دامن پر، اس کے ساتھ تو میں باہر نہیں آ سکتا۔ پہلے ان عورتوں کا معاملہ تو ذرا دریافت کریں کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے تمام عورتوں کو دربار میں بلایا، ان عورتوں نے مان لیا کہ ہاں ہم نے بہکایا تھا، یہ معاملہ اس کا نہیں تھا۔ جب انہوں نے مان لیا تو عزیز مصر نے بھی اعتراف جرم ہے کہ جو وہاں پر کر لیا، اور اس نے وہاں پر کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں ہم نے جانی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس کو ورغلایا تھا اور یہ تو سچوں میں سے تھا، گویا اس نے نافرمانی نہیں کی، اس نے بے ایمانی نہیں کی۔ عزیز مصر کے گھر کے اندر بھی تو موجود تھا نا، اس کو بھی یہ شک ہوا کہ کہیں میرے پیچھے کے اندر اس نے کوئی بے ایمانی تو نہیں کی ہے، اس نے کوئی حق میں ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں صاف کروائی گئی ہیں گویا ان گواہیوں کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد جب عزیز مصر نے اس بات کو مان لیا اور بیگمات مصر نے یوسف کے حق میں گواہی دے دی، اب یوسف علیہ السلام ہے کہ جو نکل کر باہر آئے ہیں۔ یہاں سے 13ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات یوسف علیہ السلام نے کی ہے، ان النفس لعمارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس ہے ضرور برائی کی طرف لے کر جانے والی۔ یہ جو انسان کی نفس ہوتی ہے یہ انسان کو برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف ہے کہ جو لے کر جاتی ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے وہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ گویا انسان یہ سوچے کہ میں اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی دینداری کی بنیاد پر برائی سے رک جاؤں گا، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو شیطان انسان کو لگا دیتا ہے۔ گویا انسان محنت ضرور کرے لیکن اللہ کی پناہ حاصل کرے، وہ اللہ ہی ہے کہ جو محفوظ کرنے والا ہے۔ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں نا سورہ اعراف کے اندر، شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا اور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ یہ شیطانی حملے ہیں کہ جو ہوتے ہیں، بچنا انسان کیسے ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دے تبھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہاں پر فرمایا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف ہم تمہیں اعلیٰ مرتبہ ہے کہ جو عطا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ تم ہمارے ہاں مکین بھی ہو، مرتبے والے بھی ہو اور امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ گویا وہ امانت دیکھ کر آ چکے ہیں کہ کس طرح عزیز مصر کے گھر کے اندر اس کی بیگم کی عزت کی حفاظت ہے کہ جو یوسف علیہ السلام نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں مجھے نگراں بنا دے زمین کے خزانوں پر، بے شک میں نہایت حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ایگریکلچرل معاملات ہیں یا فائنینس کے معاملات ہیں، اس کا وزیر ہے کہ جو مجھے بنا دے تاکہ یہ جو آگے حالات آنے والے ہیں اس کو میں بہتر انداز میں لے کر چل سکوں اور یہاں کے معاملات درست ہو سکے۔ ہے کہ جو عطا کر دیا۔ بھائیوں نے قتل کرنا چاہا، والد سے دور کرنا چاہا، والد کی محبت بھی مزید بڑھی ہے اور اللہ نے یہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ بھی یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ پھر وہ اچھے حالات ہیں کہ جو 7 سال کے گزر گئے، اب وہ خوش سالی کے تحت کے حالات ہیں کہ جو آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی، مصر کے اندر غلہ بھی موجود تھا، مال بھی موجود تھا، لیکن جو ارد گرد کے مقامات تھے اب وہاں پر قحط سالی کی وجہ سے شارٹیج آف فوڈ ہونے لگی۔ اب وہ لوگ مصر کی طرف آنے لگے کہ ہمیں یہاں سے کچھ غلہ مل جائے، یہاں سے کچھ اناج مل جائے۔ یہ خبر فلسطین تک بھی پہنچتی ہے اور جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ بھی وہاں سے نکلے ہیں کہ دیکھو مصر کے اندر غلہ مل رہا ہے تو ذرا کچھ جمع پونجی دے کر وہاں سے ہم غلہ حاصل کر لیں گے۔ اب یہ جو ان کے بھائی ہیں وہ سارے کے سارے مصر پہنچ جاتے ہیں۔ گویا وہ بڑے 10 بھائی ہیں کہ جو مصر آ رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ پہچان گئے، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، چھوٹے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ یوسف ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ان کو غلہ دیا، گویا وہاں پر ہر ایک شخص کو ایک اونٹ تھا کہ جو غلے کا بھر کے دیا جاتا تھا۔ نہ صرف غلہ دیا بلکہ ان کی جو پونجی تھی وہ بھی اس کے اندر واپس ڈال دی اور ان کو روانہ کر دیا۔ اب جب وہ اپنے گھر پہنچے
تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ہماری پونجی بھی واپس آ گئی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اب جب تم آؤ تو اپنے ایک اور بھائی کو بھی لے کر آنا، یعنی بنیامین کی طرف اشارہ تھا کہ جو کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد کو ان بھائیوں نے منایا کہ دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے، ہمیں اناج بھی دیتا ہے، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیا، اب ہم ضرور دوبارہ جائیں گے اور اپنے بھائی کو بھی لے کر جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے تم یوسف کو بھی لے کر گئے تھے، اس سے بھی تم نے وعدہ کیا تھا لیکن لے کر نہیں آئے، میں اس کو نہیں جانے دوں گا۔ بالآخر انہوں نے منا لیا، اور یوسف علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی بنیامین کو ان بھائیوں کے ساتھ روانہ کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بنیامین کے ساتھ بھیجا ہے ان بھائیوں کو، تو اپنے ان بیٹوں کو کہا کہ دیکھو اے میرے بچوں، تم جب جانا مصر کے اندر تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اب 11 کے 11 لوگ جا رہے ہیں کہ ایسا نہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ حملہ کرنے آئے، تو ایک تدبیر تھی کہ جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ البتہ یہ بات بھی واضح کر دی کہ دیکھو یہ میری طرف سے معاملہ ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ گویا تدبیر تو اختیار کی لیکن ہوگا وہی کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بات بھی ان کو واضح کر دی۔ وہ سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور حقیقت ان کے سامنے واضح کر دی۔ اب صرف بنیامین کو پتا ہے کہ وہ یوسف ہیں اور یہ سارے میرے بھائی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اعتبار سے اشارہ فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان کے اندر چھپوا دیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ جب وہ قافلہ نکلنے لگا تو درباریوں نے پکار اٹھے کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہو گیا۔ اب یہی قافلہ اس کو روک لیا گیا۔ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم چوری کرنے یہاں پر نہیں آئے ہیں، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جس کے سامان سے پیالہ نکلا تو کیا ہوگا؟ تو ان بھائیوں نے کہا اچھا جس کے سامان سے پیالہ نکلا آپ اس کو روک لیجئے گا، اپنا غلام بنا لیجئے گا۔ یہ ہے وہ تقدیر کے فیصلے کے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ مصر کے اندر ہنگامی حالات تھے، قحط کے معاملات تھے، تو کسی غیر مصر کو مصر کے اندر امیگریشن نہیں دی جا رہی تھی، مصر کے اندر رہائش نہیں دی جا رہی تھی، آؤ سامان لو اور چلے جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، اللہ نے یہ تدبیر ہے کہ جو سکھا دی۔ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا، تو کہا ٹھیک ہے اب اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کو یہاں روکا جائے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا معاملہ نہ کریں، ہم اس کے والد سے بڑی منت سماجت کر کے لے کر آئے ہیں، اب اس کو یہاں روک لیا تو والد صاحب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو ان میں سے بڑا بھائی تھا کہ جو ابتدان مشورے میں جس نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو، وہ بھائی وہاں رک گیا، بولا میں تو اب یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد فیصلہ نہ کر دیں مجھے اس کو آزادی نہ دے دی جائے۔ گویا اب جو 9 بھائی تھے وہ واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے ہیں اور وہاں حالات ہے کہ جو بیان کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ اس غم کو ان کا تازہ ہو گیا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، جبکہ وہ اطمینان تھا کہ بیٹا زندہ ہوگا، وہ اشارہ موجود تھا لیکن کہاں ہے نہیں معلوم تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں مایوس نہ ہو، جاؤ اور جا کر تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائیوں کو بھی۔ گویا وہ اطمینان رکھتے تھے، امید رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ یوسف مل جائے گا۔ بھائیوں نے کہا اے ابا آپ کا دماغ تو خراب ہوا ہوا ہے، آپ اب تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں، گویا آپ ہلکان ہو جائیں گے یوسف کی یاد میں۔ گویا وہ یوسف کی یاد یعقوب علیہ السلام کے دل سے نہ نکال سکے۔ پھر وہ گئے ہیں بھائی اور واپس یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے گزارش کی کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں، اب ہم مال بھی نہیں لا سکتے، برائے مہربانی ہمارے پر رحم کرے اور ہمیں چھوڑ دیں۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ذرا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ حیران ہو گئے کہ اس کو کیسے معلوم ہے۔ فوراً وہ پکار اٹھے کہ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں
اور یہ میرا بھائی ہے، وَحَاذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، بے شک اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، اور میں اس سے ڈرنے والا ہوں اور صبر کرنے والا ہوں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو اللہ نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ انہوں نے معافی مانگی یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا اور کہا کہ دیکھو واپس جاؤ، یہ میرا کرتا لے کر جاؤ، والد کے چہرے پر ڈالنا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ وہ قافلہ نکلا ہے، یوسف علیہ السلام کو خوشبو آ گئی کہ میرے بیٹے کی قمیص ہے کہ جو آ رہی ہے، وہ پکار اٹھے کہ دیکھو میرا بیٹا زندہ ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب وہ بھائی گئے ہیں تو یعقوب علیہ السلام، ان کی والدہ اور یہ سارا کا سارا خاندان ہے کہ جو مصر میں آ گیا، اور معلوم ایسا ہوتا ہے تب تک یوسف علیہ السلام کو وہاں کی بادشاہت تھی کہ جو عطا کر دی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کے بعد یہ بھائی، ان کے 11 کے 11 بھائی اور والد اور والدہ سجدے تعظیمی میں یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، اور یہ اس خواب کی تعبیر تھی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بچپن میں دکھائی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا کہ آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے تھا کہ جو اس نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا، اور اس طرح یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہوا، اور یہ سلسلہ ہے کہ جو آگے جاری ہوا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان واقعات کے اندر بہترین نشانی ہے کہ جو اللہ نے پڑھنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا کہ ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کرنے والی ہے، اور آیت نمبر 108 میں بیان فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو یہ میرا راستہ ہے، گویا نبی رحمت علیہ السلام کا راستہ، اور وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، علی وجہ البصیرہ، انا میں بھی، ومن اتبعنی، یعنی اتباع رسول کا لازمی تقاضا یہاں پر بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ یہ رسول بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اور جو ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی یہ کام کرنے والے ہیں، اور یہ کام ویسے ہی نہیں، علی وجہ البصیرہ، کانشیس لیول پر پوری پلاننگ اور تیاری کے ساتھ اس کام کو کرنا، یہ وہ اتباع کا تقاضا ہے کہ جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آخر میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو قرآن کے اندر آنے والے واقعات ہیں یہ درس عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھنے والے ہیں۔ فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان بیان کے اندر عبرت رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد سورہ رات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے کہ جو کیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے یہ سراپا حق ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تخلیق کے شاہکار ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ ہی ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، جو سورج اور چاند کو چلا رہا ہے، جس نے پہاڑ بھی بنائے ہیں، نہریں بھی جاری کی ہیں، جس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جس نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے زمین بھی سیراب ہوتی ہے، اس سے تم بھی کھاتے ہو، اس سے فصلیں بھی اگتی ہیں، اس سے تمہارے جانوروں کے اناج کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ وہ ان نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا یہ کافر تعجب کرتے ہیں اس پر کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا کیسا تعجب ہے وہ اللہ کہ جو پوری قدرت رکھنے والا ہے، کسی شے کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ بنا لیا جائے تو دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے عدم سے انسان کو پیدا کیا، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ اعتراض ہے کہ جو مشرکین کیا کرتے تھے۔ دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کامل علم کا بیان ہے کہ جو یہاں پر کیا ہے، وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہر مادہ کے رحم کے اندر جو شے پرورش پا رہی ہے اللہ جاننے والا ہے۔ کبھی انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے، ہمیں بھی تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا کچھ اندر موجود ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، ہم بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن میڈیکل سائنس ہی بتاتی ہے کہ وہ جو معلوم کیا جاتا ہے وہ بھی 100% درست نہیں ہوتا۔
لیکن ہم اتنا ہی معلوم کر سکتے ہیں نا کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بیان فرمایا، نبی رحمت علیہ السلام نے وضاحت کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بچہ جب 4 مہینے کی عمر کو پہنچتا ہے ماں کے بطن کے اندر تو فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح پھونک دیتا ہے، پھر اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی تعلیم، دنیا کی کوئی ترقی بتا سکتی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا؟ اللہ بیان فرماتا ہے وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ کیا تم جانتے ہو، بتا سکتے ہو؟ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ باہر نکل کر خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے راحت کا سبب بنے گا یا مصیبت کا سبب بنے گا، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے۔ تو انسان کیا جانتا ہے؟ چند چیزیں جانتا ہے۔ اللہ کامل علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ کائنات میں ہر شے اپنی پوری تعداد کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ پھر انسان اپنی بات کو ظاہر کرے یا انسان اپنی بات کو چھپا کر رکھے، اونچی آواز سے بولے یا سرگوشی کرے، اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ انسان بسا اوقات سرگوشی کرتا ہے نافرمانی کے کاموں کے لیے، اللہ نے بیان فرمایا تم کتنا ہی پس بول لو، اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر بیان فرمایا کوئی انسان دن میں سرگرم عمل ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یا رات کی تاریکی میں چھپ کر کوئی کام کرے تو اللہ نہ صرف اس کے عمل کو جانتا ہے، اس کے مقام کو جانتا ہے، اس کے احوال کو جانتا ہے، ہر شے کو وہ اللہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو انسان ہے یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہے کہ جو ہو رہے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہیں، جب تک وہ اپنے دلوں کو خود نہ بدلنا چاہیں، مجموعی اعتبار سے خود نافرمانی پہ جائیں تو اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان کے اوپر برسا کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو آسمان کی بجلیاں ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، پوری کائنات اللہ کے حمد و ثنا اور تسبیح کرنے والی ہے۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ صرف اللہ سے دعا کرنا ہی مفید ہے، اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ بھی عاجز ہے۔ اس کے بعد حق و باطل کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی کا ریلا ہے کہ جو جاتا ہے اس کے اوپر کچھ گرد و غبار نظر آتا ہے، کچھ اس کے اوپر بلبلے نظر آتے ہیں اور اصل معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی حقیقت ہے۔ اسی طرح جب تم کسی دھات کو پگھلاتے ہو تو کچھ گرد و غبار ہیں کہ جو اس کے اوپر آ جاتا ہے، کچھ جھاگ ہے کہ جو اس کے اوپر آ جاتا ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہی اصل ہے، لیکن جان لو کچھ عرصے میں وہ جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور جو اصل ہے وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بظاہر تو باطل دندناتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ جھاگ کی مانند ہے، اصل تو وہ حق ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَجَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ مثال یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا حق کا ساتھ دینے والوں کے کچھ اوصاف ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائے، یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، یہ اپنے عہد کو نہیں توڑتے ہیں، یہ ان چیزوں کو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، گویا رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو ملا کر رکھتے ہیں، یہ اپنے رب کی طرف دوڑنے والے ہیں، یہ برے حساب سے ڈرنے والے ہیں، یہ صبر کرنے والے ہیں، اپنے رب کی رضا تلاش کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، جو رزق اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور دور کرتے ہیں اچھائی کو، اچھائی کے ساتھ برائی کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بہترین انجام ہے، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں بہترین انجام تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ کہ جو حق کے دشمن ہیں، ان کا کردار اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ توڑتے ہیں اللہ کا عہد جب وہ پختہ کر لیں، اور وہ قطع کرتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، گویا قطع تعلق کرنے والے ہیں، جبکہ دین حکم دیتا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑ کر رکھو، مضبوط رکھو۔ مزید بیان فرمایا وہ زمین پر فساد کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے آخرت کا۔ اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی، وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور مطمئن ہوئے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی میں اللہ نے دلوں میں سکون ہے کہ جو رکھا ہوا ہے۔
یہ اہل ایمان کا معاملہ ہے. ہر انسان ان کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا. اللہ پر یقین رکھو اور مضبوطی رکھو. اللہ کے ذکر سے اللہ دلوں کو مضبوطی عطا فرماتا ہے. 5ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. حق کے مخالفین کا برا انجام اللہ نے بیان فرمایا اور جنت کے بارے میں بیان فرمایا. وعد المتقین، اللہ نے متقین سے یہ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ یہ تقوی ہمیں بھی عطا فرمائے. متقین کے لیے یہ جنت کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. پھر نبی رحمت علیہ السلام اور مشرکین کے درمیان کشمکش کا تذکرہ بیان فرمایا اور بیان کر دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ ہی کی بندگی کروں اور جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو نہ مانوں. 6 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. مخالفین کے حق میں کچھ دھمکی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آئی ہے کہ اللہ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. آخر میں سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ کہہ دیجئے کافی اللہ میرے لیے گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ شخص بھی کہ اس کے پاس ہے کتاب کا علم، وہ اللہ بھی اس کے اوپر گواہ ہے اور جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر گواہ ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. دعا کریں.